السلام علیکم بھائیوں۔ تو آج میں آپ کو سناؤں گا کیسے اللہ پاک نے فرعون اور فرعونیوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے عذابوں کی آزمائش میں ڈالا، لیکن یہ قوم ہٹ دھرم ہی رہی۔ ان کی سلطنت، دولت، طاقت نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا۔ اور یہ بھی سناؤں گا ان پر 5 عذاب کون کون سے آئے اور کیسے ہٹے۔ تو بھائیوں، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، تاکہ آپ کائنات کے سب سے مقبول اور جاندار اور ان لوگوں کے مستند قصے سنیں جن کو اللہ پاک نے منتخب کیا۔ تو سنیے قصہ فرعونیوں کو راہ حق پر لانے کے لیے ان پر مسلط کیے گئے عذابوں کا۔ جب فرعون نے کسی صورت میں بھی غرور و تکبر نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے چند امتحانات میں ان کو مبتلا کر دیا۔ ان کے کھیتوں میں غلہ نہ ہوا، درختوں پر پھل نہ آئے، کھجور کے درخت پر ایک ہی کھجور لگتی۔ یہ اس لیے تھا تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ جب یہ خوب سرسبز رہتے تھے، غلہ خوب ہوتا تھا، تو کہتے تھے کہ ہم اس کے تو مستحق ہی تھے، اور اگر قحط ہوتا تھا تو بھوکے مرتے اور کہتے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یاد رکھو، ان کی نحوست اللہ کے علم میں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، جیسی ہی عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ اور اس کے ذریعے ہم پر جادو چلاؤ، تب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پے در پے ان پر 5 قسم کے عذاب نازل کیے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈی اور چچڑی اور مینڈھک اور خون، بہت سی نشانیاں جدا جدا، پھر بھی تکبر کرتے رہے، اور تھے وہ لوگ گنہگار۔ اور جب پڑتا کوئی خدائی عذاب تو کہتے کہ اے موسیٰ، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، جیسا کہ اس نے بتا رکھا ہے تجھ کو۔ اگر دور کر دیا تو ہم تجھ پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور جانے دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اس آیت میں قوم فرعون پر 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے، اور ان کو اس آیت میں آیات مفصلات فرمایا ہے، جس کا معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ ان میں ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا، پھر موقوف ہو گیا اور کچھ مہلت دی گئی۔ اس کے بعد دوسرا اور تیسرا عذاب اسی طرح الگ الگ ہو کر ان پر آیا۔ اسی کو شیخ المحدث رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا۔ ابن منذر نے عبداللہ بن عباس کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا تھا۔ ہفتے کے روز سے شروع، دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا، اور پھر 3 ہفتوں کی انہیں مہلت دی جاتی تھی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا، مگر یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، یہ ایسے لوگ ہیں کہ قحط سے بھی متاثر نہ ہوئے اور منہ پر کہہ چکے، اب ان پر ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لیے دردناک ہو اور اس قوم کے لیے ایک واعظ کا کام بنے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ مشہور مفسرین کے نزدیک طوفان سے مراد پانی کا طوفان ہے، جو فرعون کے گھروں اور زمینوں کو طوفان کے پانی نے گھیر لیا، نہ کہیں بیٹھنے کی جگہ رہی، نہ زمین میں کچھ کاشت وغیرہ کرنے کی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ قوم فرعون کے مکانات اور زمینوں کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں تھیں، لیکن بدستور خشک تھیں، کہیں طوفان کا پانی نہیں تھا۔ اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ رب سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دیں، تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب دور ہوا اور ان کی کھیتیاں پہلے سے بھی زیادہ ہری بھری ہو گئیں۔ تو اب کہنے لگے کہ یہ در حقیقت عذاب نہ تھا، بلکہ ہمارے فائدے کے لیے تھا، جس کے نتیجے میں ہماری زمینوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا، اس لیے موسیٰ کا اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ یہ کہہ کر سب عہد و پیمان نظر انداز کر دیے۔ اسی طرح یہ لوگ 1 ماہ تک امن و عافیت سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غور و فکر کرنے کی مہلت دی، مگر یہ ہوش میں نہ آئے، تو اب دوسرا عذاب ٹڈیوں کا ان پر مسلط کر دیا گیا۔ ٹڈی دل نے ان کی سب کھیتیوں اور باغات کو کھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں اور گھریلو سامان کو ٹڈیوں نے کھا لیا۔ یہاں اس عذاب کے وقت بھی موسیٰ کا معجزہ سامنے تھا کہ سارا ٹڈی دل صرف قوم فرعون کے کھیتوں، باغات اور گھروں پر چھایا ہوا تھا۔ اسرائیلیوں کے مکانات اور کھیت باغات سب محفوظ تھے۔ اس وقت پھر قوم فرعون چلا اٹھی اور موسیٰ سے دعا کی درخواست کی،
اور پہلے کی طرح وعدہ کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب ہٹنے کے بعد انہوں نے دکھایا کہ ہمارے پاس اب غلے کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ ہم اسے سال بھر کھا سکتے ہیں، تو پھر سرکشی اور عہد شکری کر آمادہ ہو گئے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ 1 مہینہ پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت عطا کی، مگر اس مہلت سے بھی انہوں نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تو اب چوتھا عذاب قمل کا ان پر مسلط کر دیا گیا۔ لفظ قمل اس جوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے کو لگ جاتا ہے، جس کو گھن بھی کہا جاتا ہے۔ قمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو، کہ غلے میں گھن لگ گیا ہو اور ان کے جسم اور کپڑوں میں جوؤں کا طوفان آ گیا ہو۔ غلوں کا حال اس گھن نے ایسا کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالیں تو اس میں سے 3 سیر آٹا بھی نہ نکلے، اور جوؤں نے ان کے بال اور بھووں اور پلکوں تک کو کھا لیا۔ آخر پھر قوم فرعون بلبلا اٹھی اور موسیٰ سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہ پھریں گے، آپ دعا کریں۔ آپ کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر جن بد نصیبوں کو ہلاک ہی ہونا تھا وہ کب عہد کو پورا کرتے؟ جب عافیت ملتی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے۔ پھر 1 مہینے کی مہلت اللہ تعالیٰ نے دی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی کام نہیں لیا، تو اب چوتھا عذاب مینڈھکوں کا ان پر مسلط کر دیا گیا، اور اس کثرت سے مینڈھک ان کے گھروں میں پیدا ہو گئے کہ جہاں وہ بیٹھتے تو گردنوں تک مینڈھکوں کے ڈھیر لگ جاتے، سونے کے لیے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا اور ان کو کروٹ بدلنا ناممکن ہو جاتا۔ پکی ہوئی ہنڈیا میں رکھے ہوئے کھانے میں اور ہر چیز میں مینڈھک بھر جاتے۔ آخر اس عذاب سے تنگ آ کر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا، تو بارگاہ عزدی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو بھی رفع فرما دیا۔ مگر جس قوم پر قہر الہی مسلط ہو اس کی عقل و ہوش و حواس کام نہیں دیتے۔ اس واقعے کے بعد بھی یہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور کہنے لگے کہ سب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ بڑے جادوگر ہیں اور یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں۔ پھر 1 مہینے کی مہلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی کام نہیں لیا، تو اب 5واں عذاب خون کا ان پر مسلط کر دیا گیا۔ ان کے ہر کھانے پینے کی چیز خون بن گئی، کنووں سے، حوض سے، جہاں کہیں سے پانی نکالتے تو وہ خون بن جاتا، کھانا پکانے کے لیے رکھتے، چولہے پر رکھتے تو خون بن جاتا۔ ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مسلسل تھا کہ یہ عذاب اسرائیلیوں کے گھروں سے اللہ تعالیٰ نے دور رکھا۔ خون کے عذاب کے وقت فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا، جب تک ان کے ہاتھوں میں پانی تھا تو وہ ساخ تھا، اور جب فرعون کے کسی قبطی یا اسرائیلی کافر کے ہاتھوں میں آیا تو خون بن گیا۔ یہ بھی متواتر روایات میں ہے کہ قبطی اور اسرائیلی جب ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے تو جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتے وہ اسی ہی حالت پر رہتا، یعنی صاف لقمہ رہتا، لیکن جب کوئی قبطی یا فرعونی اٹھاتا تو خون بن جاتا۔ یہ عذاب بھی بدستور 7 روز تک رہا۔ بالآخر یہ بدکار اور بدعہد قوم چلائی اور موسیٰ سے فریاد کی اور پچھلے سے زیادہ پختہ وعدے کیے کہ اب تو ان پر اس بار بھی رحم آ گیا کہ شاید اب یہ قوم سدھر جائے۔ اس نیت سے بارگاہ عزدی میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی معافی دے دی اور عذاب ہٹ گیا۔ ادھر عذاب ہٹا اور ادھر قوم حسب سابق اپنے وعدوں سے پھر گئی اور اپنی ہٹ دھرمی پر پھر جم گئی۔ اس طرح یہ 5 عذاب ان پر مسلسل آتے رہے، مگر یہ لوگ اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا، انہوں نے تکبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔ اس کے بعد 6 عذاب کا ذکر بعد کی آیت میں رجس کے نام سے آیا ہے۔ یہ لفظ اکثر طاعون کے لیے بولا جاتا ہے، چیچک وغیرہ وبائی امراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری روایات میں ہے کہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی تھی، ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت پھر ان لوگوں نے فریاد کی اور پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب ہٹا، اور پھر بدستور ان لوگوں نے عہد شکنی کی، حتیٰ کہ مسلسل آزمائشوں اور مہلتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا ہی نہ ہوا تو آخر یہ عذاب آ گیا کہ سب اپنے مکان، زمینیں اور دیگر چیزیں چھوڑ کر موسیٰ کے تعاقب میں نکلے اور بالآخر دریائے قلزم کا لقمہ بن گئے۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اس قدر پے در پے عذاب آنے کے بعد بھی ان کی سرکشی میں کمی نہ آئی، اور انہوں نے سوچا کہ کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ فرعون اس پروگرام کو لے کر اپنی قوم کو اپنی طرف متوجہ کرتا کہ میں قوم میں تنہا مصر کا مالک ہوں، میرے باغات اور محلات میں نہریں جاری ہیں،
پھر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو دیکھو جو فقراء اور زوفہ ہیں، اور موسیٰ کی تو یہ حالت ہے کہ وہ اپنا معافی ضمیر صحیح طور پر لوگوں پر واضح نہیں کر سکتا۔ اب فیصلہ تم خود کرو کہ ہم دونوں میں کون بہتر ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، میں ہی اس سے بہتر ہوں جس کی کوئی عزت نہیں اور نہ وہ صاف طور پر بول سکتا ہے۔ اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو اس پر سونے کے کنگن گرتے یا فرشتے پر باندھ کر نازل ہوتے، لیکن ایسا نہیں۔ اب یہ فیصلہ تم خود کر لو کون بہتر ہے۔ اور فرعون بادشاہ تھا، اس کا رعب اور دبدبا تھا، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ آپ پر صرف بنی اسرائیل اور مومن آل فرعون اور فرعون کا خازن اور خازن کی بیوی ایمان لائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پاک پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی، اور اللہ پاک نے موسیٰ پر وحی نازل کی کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر کے نماز ادا کرو۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے سخت گرفت بڑھ گئی تو کثرت صلوات کا حکم دیا گیا۔ اس طرح اللہ کی مدد بہت جلد آ پہنچتی ہے، چنانچہ مدد آ پہنچی۔ بالآخر کلیم اللہ نے اللہ سے فریاد شروع کر دی کہ الہی، اتنے کھلے معجزات اور نشانیوں کو اور اسی طرح پے در پے عذاب کو دیکھ کر بھی فرعون نہ مانا۔ یا الہی، اب اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو اپنی قدرت کاملہ سے ہلاک کر دے۔ اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت کچھ سامان آرائش اور طرح طرح کے مال و اسباب دیے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بے راہ کر دیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو ملیا میٹ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، اس وقت تک ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور فرمایا کہ اب ثابت قدم رہنا، اب اس کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا۔ فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، پھر تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جو علم سے محروم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس امر پر آمین کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دعا کے 40 سال بعد فرعون ہلاک ہوا، اور بعض کہتے ہیں 40 دن بعد۔ تو بھائیوں، کمنٹ میں میری کوشش کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ جاری ہے۔